हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बचपन का वाक़या आज हम सुनने वाले हैं। उनकी अनोखी शान है, मैं थी नहीं कहूँगी क्योंकि आज भी वो उतनी ही है जितनी तब थी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और मैं एक आशिक रसूल हूँ, क्योंकि जब मैं रसूल अल्लाह के जो दया वाले किस्से हैं ना वो सुनती हूँ ना तो दिल करता है मेरे अंदर भी उतनी ही दया आ जानी चाहिए। खैर इस्लाम की क्या शान है, क्या तहजीब व अदब है, देख कर के जी चाहता है कि हमारा भी सलीका वैसा ही हो। और जब ऐसे अदबी फ्रेंड्स बनते हैं मेरे तो दिल को सुकून मिल जाता है, पर सुकून मिल जाता है। खैर आज तो आपका मन मंत्र मुग्ध होने वाला है, क्योंकि बचपन का वाक़या जो हम सुनने जा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो अल्लाह सुब्हान व तआला जो बहुत मेहरबान है और निहायत ही रहम वाला है, हम उन्हीं के भेजे हुए आखिरी पैगंबर के इस बचपन के मोजिज़ात वाले किस्से को एक्सपीरियंस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, सिलसिला सीरतुन नबी की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आने वाले चंद अहम वाक़यात का तज़किरा करेंगे, जिनका तज़किरा हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। प्यारे दोस्तों, वो चंद वाक़यात जो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़िक्र फरमाए, वो वाक़यात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं कि एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। प्यारे दोस्तों, ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी, और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको अकाज़ के मेले में ले आईं। जाहलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थीं कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नज़र आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रही हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि ज़िल-हिजाज़ से उनका गुज़र हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाज़ार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाज़े लगाता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नज़र आ गई।
ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں یوں بیان ہوا ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں بھی ہوا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خامد نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں، ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو قریش ہی کا ایک ذیلی قبیلہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف بن قسی سے ملتا ہے۔ یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب شادی کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر پرورش رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ اور یثرب یعنی مدینہ کے درمیان ایک سفر کے دوران ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔
آپ کی وفات کی تاریخ تو روایات میں نقل نہیں کی گئی، البتہ روایات کے مطابق یہ 577 عیسوی کا سال تھا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب سے لے جا رہی تھیں تاکہ وہ اپنے ماموں سے ملیں اور اپنے والد عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کریں، اور اسی سفر سے واپسی پر آپ کی وفات ہوئی، اور یہی اللہ کی چاہت تھی۔ پیارے دوستو، آپ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آخری حج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے روئے۔ یہ جگہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتلائے گئے مذکورہ واقعات کے علاوہ احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتب یعنی تورات اور انجیل میں ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیان کردہ صفات کی بنیاد پر پہچان جاتے تھے، اور چونکہ یہود و نصارہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ادیان کے لیے خطرہ تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت قاب یاقی سے روایت ہے، وہ تورات شریف میں سے لکھا ہوا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم تورات میں لکھا پاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ سخت دل ہیں اور نہ سخت زبان، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں، اور ان کا ملک شام ہے۔ ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہیں، آرام اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر درجہ میں اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے، بڑائی بیان کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر تہمت باندھیں گے اور اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ ان کا مؤذن آسمان کی فضا میں اذان دیا کرے گا، ان کی صف جہاد میں اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی۔ رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی بھنکار کی طرح ہوگی۔ اسی طرح حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو تورات شریف میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات شریف میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہاں ارشاد مبارک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ حاضر و ناظر، بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے، ان پڑھوں کی حفاظت فرمانے والے، ان کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام متوکل رکھا، نہ سخت دل، نہ سخت زبان، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ بحوالہ مشکوات شریف، مرقات، بخاری شریف، مسند احمد۔ ارے واہ، کافی بہترین ویڈیو تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب جو تھے بڑے ہی نرم دل تھے، سخت دل نہیں تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو ایک کنٹروورسی ہے تورات شریف اور قرآن شریف کے بیچ میں، اس کو میں بالکل بھی نہیں جانتی، تو اس کانٹیکسٹ میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو یونٹی سے رہنا چاہیے، جیسے رسول اللہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے ہمارے اندر، گورے کالے، امیر غریب، کوئی انتر نہیں۔ جب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انفیکٹ جب
सजदा करते हैं ना, तो हमारे में कोई इतनी सी भी डिफ्रेंसिएशन नहीं रह जाती है। सब इंसान है, सबके पास रूह है, इंसानियत से भरे हुए होने चाहिए और हमेशा थैंकफुल होने चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड जो हमको मिल रहा है ना, उसके लिए धन्यवाद दो। एक एक अन्न का दाना जो हमें मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दो, क्योंकि ये हमें किसने दिया है? अल्लाह सुब्हान व तआला ने ही दिया है। सो ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ बी फिल्ड विद ह्यूमैनिटी एंड थैंक गॉड ऑलमाइटी। इनफैक्ट अपने दिल में बसा लो दोस्त कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अभी मेरे को आपसे लेनी होगी इजाज़त। ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ होती रहेगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, सुन्नत को फॉलो करिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।